اجماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ جس پر پوری امت نے اتفاق کر لیا ہو، اور پوری امت اتفاق کیوں کرے گی؟ قرآن و حدیث کی بنیاد ہی پر کرے گی یا اس کی روشنی میں کرے گی؟ کوئی مسئلہ جس پر پوری امت نے کسی بات پر اتفاق کر لیا ہو تو اس کو بھی دین میں اتھینٹسٹی حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ قرآن میں حکم دیا گیا ہے کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جو ورثہ بیان کیے گئے ہیں اس کی میراث، اس کی انہیریٹنس کس طرح تقسیم ہوگی۔ ماں کا تذکرہ ہے، باپ کا تذکرہ ہے، بیٹوں کا تذکرہ ہے، دادی یا نانی، باپ کی ماں یا ماں کی ماں جو ہے، مدر آف مدر یا مدر آف فادر، اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ لیکن صحابہ ہی کے دور میں دادی یا نانی کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اگر کسی شخص کا باپ نہ ہو تو اس کی دادی حصہ پائے گی، یا ماں نہ ہو تو اس کی نانی حصہ پائے گی۔ تو اس پوائنٹ پر امت نے اتفاق اس وقت کر لیا تھا، اس لیے میراث کی جو تقسیم ہوتی ہے اس پر بھی اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ اور قیاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی جو نئے مسائل جو پیدا ہوتے ہیں جن کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کوئی حکم نہیں بیان کیا گیا ہے، ان کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں نئے مسئلوں کے سلسلے میں اسلامی حکم نکالا جائے، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ بیسک باتیں جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں ان کی روشنی میں نئے مسئلوں کو جاننے کے لیے، نئے مسائل جو ہیں ان کا حکم جاننے کے لیے جو بنیاد ہوتی ہے اس کو قیاس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت سے مسائل ہیں جو کہ پہلے تھے ہی نہیں، یہ 100-200 سال میں پیدا ہوئے ہیں۔ ان مسائل میں اسلام کا حکم کیا ہے؟ تو جب پرائمری سورسز میں ان کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے تو ہم قیاس کر کے اس مسئلے پر حکم نکالتے ہیں۔ مثال کے طور سے شراب کے بارے میں ہے، قرآن میں صاف ہے کہ شراب حرام ہے۔ موجودہ دور میں نشے والی جو چیزیں پیدا ہو گئی ہیں ان کا حکم کیا ہے؟ اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے۔ فقہاء نے، محدثین نے یہ دیکھا ہے کہ شراب حرام کیوں ہے۔ شراب حرام اس لیے ہے کہ وہ نشہ پیدا کرتی ہے، انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے، پھر اس کو صحیح غلط کی کوئی تمیز نہیں رہتی ہے، اس لیے قرآن میں شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے امت نے کہا کہ ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرنے والی ہے، دماغ کو معاف کرنے والی ہے، اس کا حکم اسی طرح کا ہے، شراب کی طرح وہ بھی حرام ہے۔ تو یہ جو نئی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں جن سے کہ نشہ پیدا ہوتا ہے، ان کی حرمت کا تذکرہ صراحت سے نہیں ہے قرآن میں یا حدیث میں، لیکن اس وجہ سے کہ وہ علت، وہ وجہ پائی جاتی ہے اس میں بھی، اس لیے اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو قیاس کا مطلب ہوتا ہے نئے مسائل جو ہیں جو پرانے زمانے میں نہیں پائے جاتے تھے، ان مسائل میں اسلام کا حکم کیا ہے، وہ قرآن یا حدیث کے جو پرنسپلس ہیں ان کی روشنی میں وہ حکم معلوم کیا جاتا ہے، وہ حکم بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے مان لیجیے بیڑی، سگریٹ، ان سب میں دیکھیے بیڑی سگریٹ میں کیا نشہ اسی طرح کا پایا جاتا ہے جس طرح کا نشہ شراب میں پایا جاتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ہاں بالکل اسی طرح کا ہوتا ہے نشہ، اس لیے ان کے نزدیک حرام ہے۔ ڈاکٹر یوسف القرضاوی مشہور ہیں، آپ جانتے ہیں، انہوں نے بھی سگریٹ پینے کو حرام کر دیا ہے۔ لیکن زیادہ تر علماء کا خیال ہے کہ نہیں، بیڑی سگریٹ اگرچہ ناپسندیدہ چیز ہے، فضول چیز ہے، پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں، صحت خراب ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس میں نشہ اس طرح کا نہیں ہوتا ہے جس طرح کا نشہ شراب میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو بیڑی سگریٹ پینا ناپسندیدہ ہے لیکن اس کو حرام نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے فقہاء نے ایک چیز کہی ہے، مکروہ کہتے ہیں کہ اس چیز کا استعمال کرنا، کھانا پینا لینا اس کا ناپسندیدہ ہے لیکن اس میں حرام والی بات نہیں پیدا ہوگی۔ صبح ہمیں سے آئے گی، اللہ کی رحمت چاہے گی، تو صبح